مجھے ایک ایسا شخص بتائیے جو لبرل ہو، جس کو آپ لبرل سمجھتے ہوں، لیفٹ کا سمجھتے ہوں، اور اس قضیے میں وہ ماریا بی صاحبہ کے ساتھ ہو، اور ایک ایسا رائٹ ونگ کا بندہ بتائیے، کنزرویٹو بندہ بتائیے، آرتھوڈاکس بندہ بتائیے، مذہبی بندہ بتائیے جو اس قضیے میں شہزاد کے ساتھ ہو۔ ہوں گے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، لیکن وہ اتنے لوگ ہوں گے کہ آپ انہیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ یہ قضیہ شروع ہونے سے پہلے جو لائف سٹائل لبرل تھا، جو آئیڈیالوجیکلی لبرل تھا، اس کے متعلق آپ اور میں یہ جانتے تھے کہ اس قضیے میں وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو رائٹ ونگرز ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، جو آرتھوڈاکس ہیں، جو لبرلز کے اگینسٹ ہیں، جو لیفٹ کے اگینسٹ ہیں، رائٹ ہے، وہ ہم جانتے تھے کہ وہ ماریا بی صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کیس کی ڈیٹیلز اب میں کیا آپ کو بتاؤں، ٹویٹر سے، انسٹاگرام سے، یوٹیوب سے، ہر جگہ سے آپ کو مل ہی گئی ہوں گی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ جو میرے خیال میں نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ تمام لڑائی اپنی جگہ، کیس اپنی جگہ، آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ڈبوں میں بند ہو گئے ہیں؟ یہ قضیہ ہوا تو آپ اور میں جانتے تھے کہ کس نے شہزاد کو سپورٹ کرنا ہے، کس نے ماریا کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رائٹ ونگ کی جانب سے شہزاد کے اوپر کس طرح کے الزامات یا پرانی ویڈیوز نکال کر کس طرح کی بات کی جائے گی، اور ماریا بی صاحبہ کے اوپر کس طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈسکورس ڈیولپ کرتے کرتے ہم کمپارٹمنٹلائز ہو گئے ہیں، ہم ڈبوں میں بند ہو گئے ہیں، اور اپنی طرف سے اپنے ہی ڈسکورسز کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ایکو چیمبرز اس طرح کے بن گئے ہیں کہ ہم دوسرے کو کچھ لیبل کیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ بالکل اسی طرح جب یہ قضیہ شروع ہوا تو رائٹ ونگ کی جانب سے لیفٹ کی طرف آ گیا کہ یہ تو بدتمیز لوگ ہیں، یہ انسائٹ ٹو وائلنس کر رہے ہیں، ان کی ہپوکریسی ہے، یہ ایک قانون اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک قانون دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، کسی اور کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اپنے اوپر کچھ کہہ دیا جائے تو چھوٹی سی ایگوز ہیں ان کی، اور یہ ولگر ہیں، ہماری سوسائٹی خراب کرنا چاہتے ہیں، LGBTQ کے پروموٹر ہیں، ہمارا اسلامی شعار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی جانب اب لیفٹ پہ آ جائیے تو وہ یہی الزام لگائیں گے ہمیشہ کی طرح کہ رائٹ ونگ والے تو ہمیں بات نہیں کرنے دینا چاہتے، ایک جوک ہی تو تھا، ایک بات ہی تو تھی، ایک کانٹیکسٹ ہی تو تھا، ایک پوڈ کاسٹ کی بنیاد پر بھی کسی پہ کیس کرتے ہیں، کوئی ایک جملے پر بھی آپ اتنے دنوں بعد، اتنے سالوں بعد، اتنے ہفتوں بعد، جب کہ وہ پرانی ویڈیو ہے، اب آ کے کوئی بات کرنی ہے۔ پھر ظاہر ماریا بی صاحبہ کا ٹریک ریکارڈ بھی ہر کوئی اس حوالے سے دکھا رہا ہے، شہزاد نے خود بھی ویڈیوز بنائی، شہزاد کے جو اپنے ٹریک ریکارڈ ہیں وہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ہم چھوٹے چھوٹے اسنیپٹس میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا حادثہ ہوا ہے نا، وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں لائنز ڈرا ہو گئی ہیں۔ ہم وہ تو کیا لڑیں گے آپس میں، اس پہ بات کرتے ہیں 2 سیکنڈ میں، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایسی لائنز ڈرا ہوئی ہیں کہ جو اب یہ ڈسکورسز ڈیولپ کرنے والے بھی ختم نہیں کر سکے۔ تو اب اس میں کس کی غلطی ہے؟ ان ڈسکورس ڈیولپ کرنے والوں کی غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، عام لوگوں کی غلطی ہے، ہمارے DNA کی غلطی ہے، ہمارے براٹ اپ کی غلطی ہے، ہمارے مذہب کی غلطی ہے، ہماری شناخت کی غلطی ہے؟ یہ غلطی تو تلاش کرنی پڑے گی۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، میں سے اپنی بات کر سکتا ہوں، اور ظاہر ہے میں آگے جا کے اس کا ایگزامپل بھی دوں گا، اور وہ اس لیے تاکہ میں اپنی بات آپ تک، اپنی رائے آپ تک پہنچا سکوں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سچویشن میں آپ کو جو انصاف پہ لگتا ہے نا، اور بے شک اگر آپ رائٹ ونگ کے ہیں اور آپ کو شہزاد انصاف پہ لگتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ماریا بھی انصاف پہ لگتی ہیں اور آپ انہیں بالکل پسند نہیں کرتے ان کے اپنے اوور آل بیانیے کی وجہ سے، آپ کو پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت ہے، سچائی ہے، انصاف ہے جو آپ کو لبریٹ کرے گا، جو مجھے لبریٹ کرے گا، جو ہمارے ایکو چیمبرز کو توڑے گا۔ ان دونوں کی سچویشن میں میری رائے کیا ہے وہ میں جان بوجھ کر نہیں دے رہا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو اتنے اوپینینز مل رہے ہیں کہ یار اس نے صحیح کیا، اس نے غلط کیا، وہاں ایک اور اوپینین میرا ایڈ ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہاں میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو کوئی جوئش شیر آپ نہیں لے کر آئے یا میں نہیں لے کر آیا۔ حقیقت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو انصاف پہ دیکھنا چاہیے۔ میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپریشن سندور کی بات ہوئی یا آپریشن سندور ہوا، میں قسمیہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے شائبہ ہوتا نا کہ پاکستان کی اس میں غلطی ہے، تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس کے باوجود میں کہتا کہ نہیں یار، انڈیا واز جسٹیفائڈ۔ اس ہی طرح اسرائیل ایران کا قضیہ چل رہا ہے، میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، ایران میرا نیبر ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری آئیڈیالوجی ان سے کچھ حد تک ملتی ہے، وہ غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس سچویشن میں اگر ایران کی غلطی ہوتی نا، میں ببانگ دہل کہتا کہ ایران کی غلطی اور اسرائیل نے صحیح کیا۔ میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
نہ ایران میرے کہنے سے یہ جنگ روک لے گا، نہ اسرائیل میرے کہنے سے یہ جنگ روک لے گا. میں آج ماریا بی کا ساتھ دوں یا شہزاد کا ساتھ دوں تو یہ قضیہ ختم ہو جائے گا، ملک میں باہو بہار ہو جائے گی. کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو بعد میں کریں گے، میں پہلے خود انٹروسپیکٹ کروں کہ یار یہ ڈسکورس ڈیولپ کرنے کے چکر میں کہاں آ گیا ہوں. وہ ایسا تو نہیں ہوا کہ بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آتے آتے وہ مقصد تو پیچھے چھوٹ گیا، اپنی ایک کلٹ فالوئنگ سی بن گئی ہے. دونوں صورتوں میں. اس لیے جو پہلا کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے نا، وہ یہ کہ دوسرے کو انسان سمجھے، اس کے محرکات طے نہ کریں. جس طرح رائٹ ونگ لیفٹ کے کر رہے ہیں اور لیفٹ ونگ رائٹ کے کر رہے ہیں. ماریا بی کی تصویریں پرانی نکالی جا رہی ہیں، ان کے کپڑے نکالے جا رہے ہیں کہ آپ کہتی تو کچھ اور ہیں، آپ کرتی تو کچھ اور ہیں. اسی طرح شہزاد کی پرانی ویڈیوز نکالی جا رہی ہیں، ان کے اسٹینڈ اپ کامیڈی میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں، ان کی پوڈ کاسٹ میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں. ان کا ایک جو معاملہ ہوا تھا ایڈورٹیزمنٹ کا اپنی کامیڈی کو لے کر، وہ نکالی جا رہی ہیں. بھیا بات ہے سیدھی، پرانی چیزیں منہ نکالے جس کا اپنا ماضی ایسا نہ ہو. اس ملک میں رہتے ہوئے آپ اور میں صرف اس دن کا انتظار کریں گے جب آپ کی اور میری پرانی چیزیں نہ نکلیں، ورنہ اسکیلیٹن تو ہم سب کے کلوزٹس میں ہیں. اس حمام میں تو ہم سارے برہنہ ہیں. اس سچویشن میں بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سچویشن میں ایک کا ساتھ دیجیے اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو، لیکن کیس کی بنیاد پہ دیجیے، اس معاملے کی بنیاد پہ دیجیے. اپنی ایفیلیشن کی بنیاد پہ نہ دیجیے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یا مجھے اچھی لگتی ہے تو بس میں اسی کا ساتھ دوں گا اور پرانی ساری غلطیاں معاف. اور ساتھ ہی اس چیز کو یہ یاد رکھیے، یہ میں اپنے آپ کو پہلے یاد دلا رہا ہوں، بعد میں آپ کو، کہ لیفٹ ونگ کا چیمپئن، آزادیوں کا چیمپئن، بات کرنے کا چیمپئن شہزاد نہیں ہے، مزمل نہیں ہے، فیصل بھائی نہیں ہے، میں نہیں ہوں، پرویز ہود بھائی نہیں ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان نہیں ہیں. ہم ہو نہیں سکتے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، کسی کا امپیکٹ زیادہ ہے، کسی کا امپیکٹ کم ہے، لیکن کوئی فادر فگر نہیں ہے اس آئیڈیالوجی کو لے کے. اسی طرح دوسری جانب ماریا بھی خلافت کا اسپوکس پرسن نہیں ہے. ساحل ادیم پاکستان کو اسلامی نہیں بنائیں گے. کیسر احمد راجہ صاحب اس ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے. ان میں سے سب تھاٹ لیڈرز ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی آپ کو لبریٹ نہیں کرے گا، کوئی ایک آئیڈیالوجی کو لبریٹ نہیں کرے گا، کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا دے گا لیفٹ یا رائٹ ونگ کی نیریٹوز کو لے کے، جس کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں. تو دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے، پرانی چیزیں نکالنے سے پہلے، کسی کی نیت اور محرکات پہ حملہ کرنے سے پہلے کہ یار یہ تو سوشل میڈیا کے لیے کر رہا ہے، جیسے ماریا بی پر بات ہو رہی ہے پرانی چیزیں نکال کر کہ یار یہ تو سوشل میڈیا کے لیے کر رہی ہیں. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے یہ اسلام کی بات کرتی ہیں اور ان کا اپنا عمل ایسا ہے اور یہ پاپولیرٹی کے لیے کر رہی ہیں. یا شہزاد تو لیفٹ ونگ کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کے گیسٹ کو بلاتا ہے، اس طرح کی کامیڈی کرتا ہے تاکہ اسلامی شعار کی سینسٹیوٹی ختم ہو سکے. خدا کا خوف کریں ایسی بات کرنے والے. خدا کو نہیں مانتے، انصاف کا خوف کریں، عقل کا خوف کریں، ضمیر کا خوف کریں. کیا حق ہے آپ کے اور میرے پاس کہ ہم ان کے محرکات کو طے کریں؟ جو سب سے زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں نا، اگر تو کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ پرانی چیز نکالیے، اگلی چیز نکالیے اور دوسرے کو فیصلہ کرنے دیجیے. جب آپ فیصلہ انفورس کرتے ہیں نا، چاہے آپ ایک ٹویٹ کریں اور آپ کے ٹویٹر پہ ایک ہی ری ٹویٹ آئے، اس اگلے بندے کا دماغ خراب کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو آپ انصاف سکھاتے، اس کو آپ یہ سکھاتے کہ نہیں یار انصاف پہ قائم رہنا ہے، سچی بات کرنی ہے، جو صحیح لگے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عصبیت کی بنیاد پہ ایک طرف نہیں جانا. اس کا دماغ آپ نے خراب کیا، میں نے خراب کیا. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا ہم اپنے ایکو چیمبرز میں ہی خوش رہیں گے؟ لائف اسٹائل لبرلز میں ہی خوش رہیں گے؟ رائٹ ونگ والے رائٹ ونگ میں ہی خوش رہیں گے؟ اس طرح یہ ملک بڑھے گا، اس طرح ڈسکورس آگے جائے گا. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اب چونکہ یہ بات چلنے کے لیے آپ مجھے ایک بندہ بتائیے. آپ پوڈ کاسٹ کی ایگزامپل لے لیجیے، مجھے ایک ایسا پوڈ کاسٹ بتائیے جو ایکولی دونوں سائڈس کا اوپینین آپ کے سامنے رکھتا ہو. بتائیے. اور اسی جاہو حشم کے ساتھ رکھتا ہو کہ جس طرح وہ اپنے ساتھ والے آئیڈیا کا رکھتا ہو. ایک بتائیے. کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا؟ عوام نے نہیں ڈیولپ ہونے دیا، وہ پوڈ کاسٹر خود نہیں کر سکے، وہ ڈسکورس والے نہیں کر سکے. رائٹ ونگرز کو دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کو ری ٹویٹ کرتے رہیں گے. کب موقع ہوا کہ آپ نے دوسری جانب کی بات سنی؟ شہزاد اس ویڈیو میں، اس پوڈ کاسٹ میں کیا بات کر رہا ہے، کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ وہ ویڈیو مکمل دیکھی آپ نے؟ دیکھا بات کیا ہو رہی ہے؟ دیکھا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے بھی یا نہیں؟ دیکھا تضحیک ہے بھی یا نہیں؟ یا بس چڑھ دوڑے؟ یہ چڑھ دوڑنا تو ہمیں آج یہاں لے کر آیا ہے کہ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ شہزاد کے ایڈریس لیک کر دیا گیا، اس کی پرسنل انفارمیشن لیک کر دی گئی.
یہ اوڈیسٹی ایک انسان کے اندر جب آ جاتی ہے نا کہ یار دوسرے کو بھلے دوسرا مر جائے. ظاہر ہے اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو ہمارے ملک کی سچویشن میں دیر لگتی ہے کسی کو مارتے ہوئے, دیر لگتی ہے کسی کے گھر پہ جا کے کچھ کرنے کے لیے. مزمل کے گھر پہ ابھی فائرنگ ہوئی تھی نا. فیصل بھائی سے میری بہت اچھی دوستی ہے, میں جانتا ہوں کس طرح بچتے پھرتے ہیں وہ. تیمور صاحب پہ کیا تھریٹس ہیں میں جانتا ہوں. دوسری جانب کیسر احمد راجہ صاحب پہ آ جائیے, ان کو کس طرح کے تھریٹس ہیں مجھے پتہ ہے. تو یہ نفرت, یہ اوڈیسٹی, بھیا یہ دونوں تو آگے چلے جائیں گے. آپ کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. یہ جو نفرت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اتنے کھل گئے ہیں کہ یار دوسرے کی چیزیں بھی لیک کر دوں, ہاں مرتا ہے تو مر جائے. یہ مذاق ہے, یہ فن ہے آپ کے لیے, میرے لیے یہ کوئی سوشل میڈیا کی وار ہے جو بس آپ نے جیتنی ہے. یہ پوائنٹ سکورنگ ہے, یہ براؤنی پوائنٹس ہے جو آپ نے لینے ہیں کہ نہیں یار ہمارے 10 پوائنٹ ہو گئے, ان کے 9 پوائنٹ ہو گئے, ہم جیت گئے. کوئی عقل کو بھی تو ہاتھ مارے نا ہم لوگ. ہم ماریں, آپ ماریں, میں ماروں. اور اس میں ایک چیز کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے, وہ یہ کہ ایک اس میں ایک پازیٹیو ہوا ہے, وہ یہ کہ ماریا بی صاحبہ کورٹ گئی ہیں. گو کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ تمام ہی لوگوں کو کورٹ لے جاتی ہیں, لیکن یہ اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. ایک قانون کی عملداری, قانون کی حفاظت, قانون کی سپریمیسی کو ماننے والے کی حیثیت سے میں تو خوش ہوں اس بارے میں کہ بھائی میرا, ان کا, شہزاد کا, فیصل بھائی کا, تیمور صاحب کا, کیسر احمد راجہ کا, ہما شما کا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, سب کا یہ حق ہے کہ وہ جائیں قانون کی عدالت میں اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. قانون فیصلہ کر لے گا. گو کے ملک میں پاور سٹرکچرز ہیں, اس سے میں بالکل انکار نہیں کر رہا کہ اگر ایک جانب ماریا بی صاحبہ ہوں اور ایک جانب شہزاد ہو, اور ہمارے ملک میں جس طرح فیصلے ہوتے ہیں تو شاید ماریا بی صاحبہ کی جانب فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے ان کا کلاؤٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس پیسے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کا نام ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ انفلوئنس کر سکتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ آئیڈیا کیری کرتی ہیں کم از کم جو میجورٹی کو اچھا لگتا ہے شاید. یہ بات اپنی جگہ, اس بات سے انکار نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی انصاف پہ قائم رہنا ہے کہ بات عدالت گئی ہے تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. وہ قانون غلط بھی ہو تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ڈیفیمیشن کے لاز ہوتے ہیں نا, تو وہ گئی ہیں, عدالت فیصلہ کر لے گی. اس میں آپ اور میں کیوں جج بنے ہیں ٹویٹر پہ؟ آپ نے اپنی رائے دے دی, بس رائے دے دی. اس رائے کو بھی رائے رکھیے, فیصلہ نہ سنائیے. آپ نے ایک کا ساتھ دینا ہے, اس کو بھی انصاف کے ترازو میں تولیے پہلے, اس کو بھی عقل کے ترازو میں تولیے پہلے. کیا آپ کا ہر جملہ ایسا ہے کہ جس کو آپ عدالت کی سطح پہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو وہ جملہ مت بولیے. اور قانون کی حکمرانی ایسی ہوتی ہے, میں آپ کو اگزامپل دوں, آپ سب جانتے ہیں سننے والے میرے کہ میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. میں انہیں غلطی پر سمجھتا ہوں, ایک بہت بڑی غلطی پر سمجھتا ہوں, بالکل اسی طرح جس طرح میں اہل سنت کو کچھ غلطیوں پہ سمجھتا ہوں, اہل تشیع کو غلطیوں پہ سمجھتا ہوں. میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کو غلطی پر سمجھتا ہوں. لیکن ملک کا جو قانون ہے کہ وہ نان مسلم ہے, تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی. میں بلاسفمی کے قانون کو, پاکستان کے قانون کو غلط سمجھتا ہوں. میری اپنی تحقیق, میری اپنی ویڈیوز اس پر موجود ہیں کہ بلاسفمی کا قانون اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, لیکن ملک میں موجود ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, چاہے وہ مجھ پر امپلیمنٹیشن ہو. کیونکہ جب قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تب انارکی ہوتی ہے, اور آپ, میں, ہم سے کوئی بھی انارکی افورڈ نہیں کر سکتا. قانون بے شک غلط ہے, بنا ہوا ہے, مجھ پر امپلیمنٹ ہو, سر تسلیم خان. اس قانون کو غلط کہتے کہتے دار پر چڑھ جاؤں گا میں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پہ سوال نہیں کروں گا, کیونکہ پھر یہ پک اینڈ چوز ہم نہیں کر سکتے کہ ایک قانون مجھے اچھا لگتا ہے اور میں اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے دوں اپنے اوپر یا کسی کے بھی اوپر, اور دوسرا قانون جو مجھے ہارم نہیں کرتا اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس کا مطلب آپ قانون کے ساتھ تو نہیں کھڑے نا, آپ تو اپنے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ کا اپنا قانون تو آپ خود ہی ہیں. پھر جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, پھر تو یہ معاملہ ہے, پھر خود کو سب کچھ کہیے, پھر انسان نہ کہیے. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا, انسان نہ کہیے خود کو, میں بھی نہ کہوں. اور اس ملک میں ڈائلاگ کو ہونے دیں, رائٹ ونگ بھی ہونے دیں, لیفٹ ونگ بھی ہونے دیں. کوئی لیفٹ آپ کے اسلامی شعار ختم نہیں کر رہا, نہیں کر سکتا اتنے بڑے ملک میں کوئی سسٹمیٹکلی کچھ بھی. بہت بڑی فنڈنگ بھی آیا ہے پھر بھی نہیں کر سکتا. مشرف نے کوشش کی, نہیں کر سکا. بھٹو صاحب سوشلزم کا نعرہ لگاتے رہے اپنی اکانومی کے لیے, آخر میں انہیں اپنا وہ نعرہ چینج کرنا پڑا بیکاز عوام میں ایکسیپٹنس نہیں تھی. یہ رائٹ ونگرز بلاسفمی, لوگوں کو مارنا, شریعت کا نفاذ کرنا, اس طرح کی تمام چیزیں عوام کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے, چاہے جتنے بڑے بڑے تھنکرز آ جائیں. ضیاء نے کوشش کی, ہو گیا. ضیاء سے بڑا تو کوئی اسلامسٹ نہیں تھا نا, بے شک وہ اسلام کو اوڑھ ہی رہا تھا اپنے اوپر, نہیں تھا نا. آج اتنے بڑے بڑے اسلامک پوڈ کاسٹرز ہیں, تھاٹ لیڈرز ہیں, کر لیے انہوں نے ذہن تبدیل, اتنے ذہن تبدیل کر لیے کہ ملک کا قانونی شریعت پہ نفاذ ہو گیا. نہیں ہوا نا.
جب تک عوام میں اس کی جڑیں موجود نہیں ہوتی کچھ نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کو نہ کاٹنے کو دوڑیے، نہ یہ سوچ لیجیے کہ نہیں یار وہ تو ہے ہی ایسا اور یہ ملک کے ہمارے ملک کا نقشہ تبدیل کر دے گا. ہاں بھائی کر دے گا، پھر اول تو ہو نہیں سکتا، اور کر بھی دے گا تو پھر عوام میں ایکسیپٹنس تھی نا. اگر ہو گئی جمہوریت کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے تو جمہوریت سے لڑ جائیں گے آپ. اور پھر اگر جمہوریت سے لڑ جائیں گے تو پھر تب وہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ کی جمہوریت ہوگی، آپ میجورٹی پہ ہوں گے تو آپ کا قانون کا بول بالا ہوگا، تو پھر بھی جمہوریت کو غلط ہی کہیے گا. پھر یہ مت کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے جمہوریت، آپ کے ساتھ کھڑی ہے میجورٹی تو سب صحیح ہے. کیونکہ بہرحال انصاف پہ قائم رہنا ہے، بہرحال مرتے مر جانا ہے، انصاف پہ قائم رہنا ہے. تب بھی سچ کہنا ہے کہ اپنا سایہ ساتھ چھوڑتے، تب بھی سچ کہنا ہے، حقیقت کی بات کرنی ہے، محرکات طے نہیں کرنے، نیت طے نہیں کرنی، الزام نہیں لگانا، جج نہیں بننا. تب بھی جب اپنا نقصان ہو رہا، اپنے معاملے میں بھی انصاف پہ قائم رہنا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہوگا یہ پاگل ہو گیا، آئیڈیلزم کی باتیں کرتا رہتا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، دنیا میں کہاں ہوتا ہے. اور یہ سارے دنیا میں پاگل ہیں، اکیلا پاگل بولے جا رہے ہیں. جبکہ میں خود کہہ چکا کہ بھیا ہم تھاٹ لیڈرز نہیں ہیں، یا معاف کیجیے گا، ہم تھاٹ لیڈرز ہیں. ہم کسی بھی آئیڈیا کے فادر نہیں ہیں کہ ہم آپ کو لبریٹ کرا دیں گے. تو بھائی میں اپنا ذمہ دار ہوں، اپنے تئیں میں یہ کوشش کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ، اور اپنی اگزامپل بھی میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اس سے سمجھا سکوں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر سکوں کہ کل کو اگر میں یہ نہ کروں تو عمر مجھے کامنٹس میں سے بولے کہ نہیں بھیا پہلے تم یہ کہتے تھے، تم بھی منافق ہو اور تم نے یہ غلطی کیا، کیا ہوا ہے ذرا خود کو صحیح کرو. اور میں خود کو صحیح کروں گا، کرنا چاہیے مجھے. میں آپ کو دو واقعات اس سے بتاؤں، مجھے یاد آیا. ایک بہت پرانی ویڈیو ہے، جنید اکرم اور آزاد چائے والا صاحب کی کنورزیشن تھی. تو ظاہر ہے وہ دونوں الگ آئیڈیاز پہ کھڑے ہیں، دیکھیے گا بہت اچھی کنورزیشنس تھی. تو اس پہ کامنٹس میں لوگ لڑ پڑے کہ نہیں آزاد صحیح کہہ رہے ہیں اور نہیں جنید صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسرے کو ہتک آمیز الفاظ سے نوازا. میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کی تھی کہ یار یہ نہیں کرو، ڈسکورس کو ہونے دو. دونوں امپورٹنٹ ہیں، دونوں باتیں ہمارے ملک میں امپورٹنٹ ہیں. تینوں چاروں جتنے بات کے ورژنس ہیں وہ سب امپورٹنٹ ہیں. آپ کو ایک اچھا لگتا ہے آپ لے کر خوش ہو جائیے، دوسرے کو دوسرا سننے دیجیے. دونوں کی خدمات کو اکنالج کیجیے. کہانی سنانے کا مقصد یہ کہ اس کے اوپر نا ایک صاحب نے کامنٹ کیا، حسین غالباً ان کا نام تھا، مجھے اب تک وہ یاد ہے، 3-4 سال پرانی بات ہے، میرے ذہن میں نقش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ عباس کیوں تم یوٹیوب کی ایک ویڈیو بنا کے اپنی رائے دے ہی رہے ہو نا، تو کیونکہ تمہارا چینل ہے تو تم اپنی رائے دے سکتے ہو اور کوئی کامنٹ پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مہینہ بھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے کیمرہ کے آگے کچھ بولوں. میری نہیں ہمت. ان صاحب نے، اس شخص نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب جینوئنلی مجھے سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے. واپس دوسری طرف کہ میرے ساتھ جو اب تک جو سب سے بڑا معاملہ ہوا وہ کیسر احمد راجہ صاحب کا معاملہ ہوا نا، اور عامر حق صاحب کا معاملہ ہوا جب انہوں نے مجھ پہ الزام لگائے، تضحیک آمیز باتیں کی. وہ معاملہ ختم ہو گیا، انہوں نے معافی مانگ لی. سچی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں معاف نہیں کیا. وہ کیسر صاحب خود بھی جانتے ہیں، اس لیے میں پبلکلی کہہ بھی رہا ہوں، ورنہ میں پبلکلی نہیں کہتا. یہ معاملہ میں نے بروز حشر خدا تک کے لیے چھوڑا ہوا ہے، تو خدا اس کا فیصلہ کرے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ معافی اس کی تلافی نہیں تھی، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن کیا اب اس کی بنیاد پر اگر کبھی کیسر احمد راجہ صاحب کسی ڈسکورس میں ضروری ہو تو میں انہیں نہیں بلاؤں گا؟ میں ضرور بلاؤں گا. میں نے بلایا ہے، 3 بار بلایا ہے اس کے بعد، یا غالباً 2 بار. تیسری بار آپ انہیں کل یا پرسوں اس چینل پہ دیکھیں گے. تو اور اس میں میرے ماتھے پر کوئی ایسی شکن نہیں آئی جو تب نہیں آتی کہ جب دوسرا سامنے والا میرا دوست ہوتا ہے، یا ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کے ساتھ میرا ایسا معاملہ ہوا ہو. بھیا ڈسکورس ہے ہمیں، آپ اور میں تو ختم ہو جائیں گے. الگوریتھمس کی جنگ ہے اب تو دنیا میں، ختم ہوتے ہوتے 2 منٹ لگتے ہیں. کل کو کوئی نہیں دیکھے گا، میں بولتا رہوں آپ بولتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس الگوریتھم کی جنگ میں کوئی اور آگے چلا جائے گا، وہ تھاٹ لیڈر بن جائے گا. تو ڈسکورس اہم ہے، بات اہم ہے. یہ جو سامنے لوگ ہیں نا یہ اہم نہیں ہے. تبھی میڈیم کی جمع ہے نا. میڈیم کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ، ویسل. ذریعہ اہم ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ. ان پٹ ہے انفارمیشن، آؤٹ پٹ ہے دیکھنے والے. یہ میڈیم آج کچھ اور ہے، پرسوں کچھ اور تھا، کل کچھ اور ہو جائے گا. تو اس لیے میڈیم پہ فوکس نہ کیجیے. ماریا بی اور شہزاد غیاث کے ساتھ تب کھڑے ہوئیے اگر آپ کو ان کا مقدمہ انصاف پہ لگتا ہے، چاہے وہ آپ کے اپوزٹ کھڑے ہوں. اور پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، کیونکہ انصاف پہ کھڑا ہونا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو سب کچھ کہیے، سب کچھ کہیے. پھر یہ نہ کہیے کہ ہمارے ملک میں انصاف کیوں نہیں قائم ہوتا. پھر یہ نہ کہیے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی کیوں نہیں ہے. پھر یہ نہ کہیے
کہ ہمارا ملک آگے کیوں نہیں بڑھتا، جو کہ اس کی بنیادی وجہ آپ اور میں ہیں۔ مجھ سے تبدیلی آئے گی، آپ سے تبدیلی آئے گی۔ اگر تبدیلی لانی ہے تو آج وقت ہے، اگر تبدیلی لانی ہے تو اس کا سب سے اچھا وقت کل تھا جو گزر گیا۔ آج ہم جو کریں گے وہ سب فائر فائٹنگ ہوگی۔ تو اگر تو ڈسکورس کو بچانا ہے، اگر تو اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر تو ان ایکو چیمبرز کو توڑنا ہے، تو بھیا انصاف پہ قائم ہونا پڑے گا اور سائڈ سے نکلنا پڑے گا، اپنے ذہنوں کی لائنز کو ختم کرنا پڑے گا۔ کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں کر سکتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں 1000 قومیں ہیں، ساری ایسے کرتی آئی ہیں، سب ایسے کرتی ہیں، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، آپ کا اور میرا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فیصلہ کیجئے کہ زندہ کہاں رہنا ہے، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ 3 ری ٹویٹس کے لیے، 4 لائکس کے لیے، 5 شیئرز کے لیے، 6 سبسکرائبرز کے لیے، یا تاریخ میں زندہ رہنا ہے۔ میں نے اپنے لیے تو تاریخ چنی ہے زندہ رہنے کے لیے، اپنا فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔